أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے باری باری آنے اور جانے میں البتہ توحید کی کئی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل سلیم ہے. وہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ جو کہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور پہلوؤں کے بل لیٹنے کی حالت میں، اور فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا. ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، پس بچا لے تو ہم کو جہنم کے عذاب سے. سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی پہلی 10 آیات مبارکہ اور ان کی فضیلت کا تذکرہ آپ حضرات پچھلے درس میں سن چکے ہیں. اللہ رب العزت نے جو ان آیات سے پہلے والی آیات میں عقیدہ توحید پر ایک دعویٰ کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خاص ہے کس کے لیے؟ اور ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا بھی کون ہے؟ اس کے اوپر دلائل کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، جس میں سے پہلے نمبر پر یہ بات ذکر کی ہے. فرمایا بلندیوں میں جو مخلوق ہے اس کی پیدائش کے اوپر غور کرو، پستیوں کے اندر جو مخلوق ہے اس کی پیدائش پر غور کرو، دن اور رات کے باری باری آنے اور جانے میں اور دن اور رات کے کبھی بڑھ جانے میں اور گھٹ جانے میں غور و فکر کرو. لآیات، ان چیزوں کے اندر میری توحید کی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن فرمایا کہ ان نشانیوں سے فائدہ کن کو ہوگا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جن کے پاس کیا ہوگا؟ عقل ہوگا. سمجھے گی جناب والا؟ الباب جو ہے یہ جمع ہے لفظ لب کی، لب لباب جس سے آپ کہتے ہیں جناب والا. مختلف قسم کی اس کی جمع جو ہے وہ لبوب بھی آتی ہے. تو مغز کو کہا جاتا ہے، خلاصہ کو کہا جاتا ہے. فرمایا کہ جن کے پاس خالص عقل ہے، جن کے پاس کیا ہے؟ خالص عقل ہے، جن کے پاس عقل سلیم ہے، وہ ان نشانیوں میں غور و فکر کریں گے. لآیات، تو ان کو میری بادشاہت کی
اور میری قدرت کی ایک نہیں لآیات بہت ساری نشانیاں کیا ہے مل جائیں گی۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں عقل والا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں کیا ہے بھائی عقل والا ہوں، بلکہ ہر ایک کا دعویٰ ہے جو میں جانتا ہوں وہ دوسرا جانتا نہیں ہے، سمجھ آئے گی نا؟ جو مجھے سمجھ ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو بے عقل اور بے وقوف تسلیم کرنے کے لیے کیا ہو بھائی تیار ہو۔ اب چونکہ ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس خالص عقل ہے، میرے پاس عقل سلیم ہے، تو اللہ رب العزت نے عقل والوں کی نشانی خود ذکر کر دی ہے تاکہ جو اس معیار پر پورا اتر آئے وہی حقیقی معنوں میں عقل والا ہے، اور جس کے پاس یہ چیز نہ ہو وہ عقل والا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر عقل والوں کی 3 نشانیاں ذکر کی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ ابھی آج کے درس میں صرف ترجمہ عرض کرنا ہے اور 1-2 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی نشانی عقل والوں کی کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں کس کا؟ اللہ کا۔ قیاماً کس حالت میں؟ کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے دائیں اور بائیں کروٹ کے اوپر کیا ہے لیٹ کر۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں یا بہت زیادہ کرتے ہیں؟ سمجھ آئے گی؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہوں تب بھی میری یاد میں، یہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی، ترجمہ بھی سن لیں۔ بیٹھتے ہیں تب بھی میری یاد میں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی میری یاد میں۔ فرمایا عقل والوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ فکر تخلیق کرتے ہیں۔ فکر اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ، وہ فکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے ذکر کرتے ہیں، دوسرا کیا ہے؟ فکر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ذکر و فکر والے ہیں، دوسری نشانی۔ لیکن فکر کس میں کرتے ہیں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یعنی بلندیوں میں جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اور پستیوں میں جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں۔ اب ان کے ذکر اور فکر کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ جو تو نے آسمانوں اور زمین میں مخلوق پیدا کی ہے جس میں ہم نے فکر کیا ہے، ہم فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تو نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا سمجھے گی۔ اور چوتھی بات ہے کہ جب وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک، اللہ ہم تیری ذات کو اس بات سے پاک مانتے ہیں کہ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا کیا ہے۔ سبحانک، اے اللہ ہم تجھے کیا ہے؟ پاک مانتے ہیں، منزہ مانتے ہیں، کس بات سے؟ کہ تو نے کسی چیز کو مخلوق میں سے کیا ہے بیکار اور فضول پیدا کیا ہو۔ اور ان کی تمنا کیا ہے اس فکر سے؟ فرمایا فقنا عذاب النار، اللہ جب ہم نے تیری تخلیق میں فکر کیا، غور کیا، ہمیں تیری توحید کی سمجھ آ گئی ہے، اب ہم تیری توحید پر ایمان لائے ہیں، لہذا توحید کی برکت کی وجہ سے ہمیں جہنم کے عذاب سے کیا ہے نجات دے۔ سمجھے گی جناب والا؟ اب یہاں پر پہلا فائدہ سنیے، ذرا غور فرمایا آپ نے۔ ابھی میں عقل کی مثال بھی دیتا ہوں، مفسرین نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بولیں جی، کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں۔ اچھا، ذکر کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ فکر کس میں کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں یا اس کی مخلوق میں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، الہاد کا دروازہ بند ہو گیا، ملحد ہونے کا دروازہ قرآن کی آیت نے بند کر دیا ہے کہ عقل والے جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں اس کی ذات کا، مگر اس کی ذات میں فکر نہیں کرتے، فکر اس کی مخلوق میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کی ذات میں فکر کر کے بھی اس کی ذات تک ان کی رسائی حاصل نہیں، وہ ان کی عقل سے، ان کی سوچ سے، ان کی شعور سے، ان کے ادراک سے ماورا ذات ہے۔ سمجھے گی جناب والا؟ اس کی ذات کا ذکر مگر فکر اس کی ذات میں نہیں، فکر اس کی مخلوقات ہے۔ سمجھے گی جناب والا؟
ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے، فوت ہو گئے، تو وہ ان کی ایک عیسائی پادری اور راہب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ملحد کس طرح بناتے ہیں، بے دین کس طرح بناتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اور کوئی وجہ نہیں ہے، ہم صرف ان کو ریسرچ پر لگاتے ہیں، ہم ان کو صرف کس پر لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو تم نے اللہ کو مانا ہے، ہاں مانا ہے، ایسے سن سنا کے مان لیا، یہ اللہ کی ذات میں کوئی غور و فکر بھی کیا ہے کہ کوئی اللہ ہے نہیں ہے، اس کی کیا بات ہے کیا نہیں ہے، اس کی کیا ذات ہے، وہ کس طرح بنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بھائی، ہم نے تو ویسے باپ دادا سے سن کر مان لیا ہے کہ کوئی اللہ ہے جو کائنات کا نظام چلا رہے، مگر اللہ کی ذات میں ہم نے آج تک ریسرچ نہیں کی، چلو ہم اس کی ذات میں کیا کرتے ہیں؟ ریسرچ کرتے ہیں۔ ہم جب ان کو اللہ کی ذات کی ریسرچ میں لگاتے ہیں، یہ بنیاد ہوتی ہے جس سے پھر وہ بے دین ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر کے بتا دیا، عقل والے ریسرچ اس کی ذات میں نہیں کرتے، اس کی مخلوق میں کرتے ہیں۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ بڑی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے جناب والا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ذات کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر۔ جب اس کی ذات کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بس اس کی ذات ہماری سمجھ سے ماورا ہے، اس کی ذات میں ہم کیسے فکر کریں، وہ ہماری ذات وہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے، بس اس کی ذات کا ہم نے ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، جب اس کا نام ہے الحمدللہ، تو اس کی ذات کا تو ذکر ہی ہے جناب والا۔ اور فکر وہ کس میں کرتے ہیں؟ اس کی مخلوق میں، اور ان کے ذکر اور فکر کا وہ آسمانوں کی مخلوق میں فکر کریں تب، زمین کی مخلوق میں فکر کریں تب، تو ان کی فکر کی انتہا اس کی توحید کی پہچان ہے، اس کی توحید کی کیا ہے؟ پہچان ہے، اور شرک سے بیزاری ہے، اور اس کے فکر کا نتیجہ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب ایک مثال دی ہے علماء نے سمجھانے کے لیے، مفسرین نے، ذرا دیکھیے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اصل عقل والے ہیں وہ مخلوقات میں غور و فکر کر کے مخلوق کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں یا اس کے ذریعے سے خالق تک پہنچتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے، فرماتے ہیں کہ علم حاصل مخلوق کے بارے میں جو علم ہے اس کے دو ذرائع ہیں، اس کے کیا ہیں بھائی؟ دو ذرائع ہیں، ایک تو ہے حواس خمسہ کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ حواس خمسہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ ہے جناب والا، یہ کان ہے جناب والا، یہ آنکھیں ہیں، یہ سونگنا ہے، یہ جناب والا چکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں محسوسات کا علم۔ یہ عقل کا کام نہیں ہے، توجہ سے بھائی، یہ عقل کا کام، یہ تھوڑی بات عرض کر رہا ہوں عقل کے حوالے سے تاکہ بات کے اوپر غور فرمائیں کہ یہ جو 5 چیزوں کے ذریعے سے علم ہے یہ عقل کا کام، اس کو کہتے ہیں محسوسات کا علم، یہ محسوس کے ذریعے سے آتا ہے، عقل کا کام اس سے آگے ہے، عقل کا کام اس سے آگے ہے۔ ہاتھ کے ذریعے سے تو آپ کسی چیز کو لمس کریں گے تو اس کے بارے میں پتہ، اس کے بارے میں عقل کی ضرورت نہیں ہے، عقل کا کام اس سے آگے ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایسی ہستی تک پہنچے جو غیر محسوس ہے اور اسباب کی آخری کڑی ہے، اسباب کی کیا ہے؟ آخری کڑی ہے، اس کی انتہا ہے جناب والا، جہاں پر اسباب ختم ہوتے ہیں اس سے آگے جو اس کی آخری کڑی ہے اس ذات تک پہنچنے کا نام کیا ہے؟ عقل ہے، اس تک پہنچنے کا نام کیا ہے بھائی؟ عقل ہے جناب والا۔ اب مثال سے پہلے بات آپ سنیں پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی ایسا ہے جو بیچارہ کبھی بھی شہر میں نہیں آیا، کبھی بھی شہر میں نہیں آیا، کبھی اس نے ٹرانسپورٹ نہیں دیکھی، کبھی اس نے ریلوے لائن نہیں دیکھی، وہ پہلی دفعہ ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر پہنچایا۔ اب یہ فکر کے بعد جو نتیجہ اللہ چاہتے ہیں نا اس کی مثال ہے جناب والا کہ وہ پہلی مرتبہ زندگی میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، ایک بہت بڑی بھاری بھرکم ریل آئی، اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھنڈی والا ہے، وہ جناب والا اس کو ہلاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے، پھر اس کو ہلاتا ہے تو گاڑی کیا ہے؟ چل پڑتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یار اس جھنڈی میں کتنی طاقت ہے، اس جھنڈی میں کتنی طاقت ہے کہ جھنڈی ہلتی ہے تو گاڑی رک جاتی ہے، پھر ہلتی ہے تو گاڑی۔ عقل والے اس کو کیا کہیں گے؟ تو عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ یہ سمجھ، اس کو تھوڑا سا غور فرمائیں، یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو کچھ بات انشاءاللہ ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو بھائی جھنڈی میں طاقت کتنی ہے،
کہ اگر جھنڈی ایک دفعہ ہلتی ہے تو گاڑی رکتی ہے، دوسری دفعہ ہلتی ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے۔ عقل والے کہیں گے نہیں بھائی تو بے وقوف ہے، طاقت جھنڈی میں نہیں، وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ڈرائیور، وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ڈرائیور، اصل تو طاقت اس کے اندر ہے جناب والا، کہ وہ جناب والا پرزوں کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے، پھر اس کو اٹھا لیتا ہے تو کیا ہے بھائی چل پڑتی ہے جناب والا۔ تھوڑا اس سے جو اوپر عقل والا ہوگا وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں، تو بھی بے وقوف ہے، تو بھی کیا ہے بھائی بے وقوف ہے۔ دوسرے نے پہلے کو کہا جھنڈی میں طاقت نہیں ہے، تیسرے نے کہا بھائی ڈرائیور میں طاقت نہیں ہے، طاقت تو انجن کی ہے، طاقت تو کس کی ہے بھائی؟ انجن کی طاقت ہے، پرزوں کی طاقت ہے جناب والا، اس کی طاقت کے اوپر گاڑی رکتی ہے، اس کی طاقت کے اوپر گاڑی کیا ہے بھائی چلتی ہے۔ چوتھا آدمی جو سائنس کو جاننے والا ہے وہ کہے گا بھائی تم تینوں بے وقوف ہو، تم تینوں کیا ہو بھائی بے وقوف ہو۔ کس طرح؟ نہ جھنڈی میں طاقت ہے، نہ ڈرائیور میں طاقت ہے، نہ گاڑی کی انجن میں طاقت ہے۔ اصل جو اس کی انجن کے اندر وہ جو سٹیم اور بھاپ بن رہی ہے نا، جو اس کو طاقت پہنچا رہی ہے وہ اصل طاقت ہے، وہ اصل کیا ہے بھائی طاقت ہے۔ اب جو اللہ چاہتے ہیں، جو عقل والا اصل عقل والا ہے وہ کہے گا تم چاروں بے وقوف ہو، تم چاروں کیا ہو بھائی بے وقوف ہو۔ جس نے جھنڈی کو طاقت سمجھا وہ بھی بے وقوف ہے، جس نے ڈرائیور کو سمجھا وہ بھی بے وقوف ہے، جس نے انجن کو سمجھا وہ بھی کیا ہے بے وقوف ہے، جس نے سٹیم اور بھاپ کو سمجھا وہ بھی بے وقوف ہے۔ عقل والا کہے گا نہ جھنڈی میں طاقت ہے، نہ جناب والا انجن میں طاقت ہے، نہ ڈرائیور میں طاقت ہے، نہ بھاپ میں طاقت ہے، اور پھر اصل بھاپ جس سے تیار ہوتی ہے وہ کیا ہے پانی اور ہوا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اصل طاقت کا کرشمہ۔ یہ اصل ہے کہ غور و فکر کر کے انہی چیزوں میں گم ہو جانا، یہ موجودہ سائنس ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے اس تک پہنچنا یہ اسلامی سائنس ہے۔ نہیں سمجھ آئی جناب والا؟ اب اس کے اوپر جو ہے نا بڑا بہت ہی اردو ادب کے خوبصورت جملوں کے ساتھ تفسیر ضیاء القرآن میں تبصرہ ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا، جو انہوں نے سائنس پڑھنے والے طالب علموں کی خدمت میں درخواست کی ہے۔ بڑی خوبصورت جملے ہیں اردو ادب کے جناب والا، کہ فکر کر کے ہم نے پہنچنا کس کی ذات تک ہے، مخلوق کے ذریعے سے مخلوق میں پہنچنا ہے، یا مخلوق کے ذریعے سے سفر کر کے کہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ فکر ہے، یہ سائنس ہے جناب والا، سمجھ؟ اصل سائنس یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے چیزوں تک رہ جانا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی بے وقوفی، ان کے ذریعے سے پہنچنا ہے کس کی ذات تک؟ اللہ کی ذات تک، سمجھ گی؟ یہ ہے اصل عقل۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر کرتے ہیں کس کی ذات کا؟ فکر اللہ کی ذات میں کرتے ہیں یا اس کی مخلوق میں؟ اور فکر کر کے مخلوق کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں یا اس تک پہنچ جاتے ہیں؟ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو بلندیوں میں مخلوق ہے، یعنی سورج ہے، آسمان ہے، اور زمین کی پستیوں میں، اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے جو جدید علوم کے ماہر علماء ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ان کے 5-6 لائنیں ہیں، وہ ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تفسیر ماجدی کے اندر مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ جو پستی، بلندی اور پستی، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق میں اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں، اور فکر کے ذریعے سے انہی میں کے ہو کے نہیں رہ جاتے بلکہ کیا چلتے ہیں؟ آگے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ جھنڈی ہے، یا جناب والا انجن ہے، یا ڈرائیور ہے، یا بھاپ ہے، یا ہوا اور پانی ہے، یا ہوا اور پانی کو پیدا کرنے والا اللہ، اصل وہ ہے۔ سمجھ؟ یہ ہے عقل کا کام، یہ ہے عقل کا کام ہے غیر محسوس تک پہنچنا، جو اسباب کی آخری کڑی ہے۔ ذرا دیکھیے، فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوقات میں اوپر اور نیچے والی مخلوق کے حوالے سے فرماتے ہیں نظام فلکی اور اس کی تفصیلات، نظام فلکی اور اس کی تفصیلات، فلک آسمان کو کہتے ہیں، نظام فلکی اور اس کی تفصیلات، چاند، سورج، ستاروں کی تعداد، ان کے درمیانی فاصلے، سمجھ آ رہی جناب والا؟ چاند، سورج، ستارے، یہ اوپر والی جو آسمانوں کی مخلوق ہے، چاند، سورج، ستاروں کی تعداد، ان کے درمیانی فاصلے، ان کے بہمی تعلقات، ان کے بہمی تعلقات و تاثرات، اور تعلقات کے نتیجے میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں،
ان کی گردشوں کی پیمائش، ان کی گردشوں کی پیمائش، گہن کے اسباب و اوقات، گہن آپ جانتے ہیں یہ سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن، سمجھ آئے گی نا، اس کے اسباب و اوقات، ان کے طلوع و غروب، ان کے طلوع و غروب، نور و حرارت وغیرہ کے قاعدے اور ضابطے، اس قسم کی تفصیلات سے علم حیت کی کتابوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں، دفتروں کے کیا ہے، دفتر بھرے پڑے ہیں۔ زمین رہی زمین تو حیت ارض، اب زمین کے بارے میں جو علوم ہے، حیت ارض، مساحت ارض، طبقات ارض، معدنیات ارض، کشش ارض، ہواؤں اور موسموں کے تغیرات وغیرہ کے لیے تو کوئی ایک پورا فن بھی کافی نہ ہوا، بلکہ جغرافیہ طبی، جیالوجی، فزیالوجی، پیٹرولوجی، آرکیالوجی، مختلف قسم کی جو آج کل بنی ہوئی جناب والا، مختلف قسم کی جو آلوجی بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں خدا جانے کتنے فنون پر فنون نکلتے چلے آ رہے ہیں، اور حکمت باری اور صنعت باری تعالیٰ کے اندازے اور تخمینے ختم ہونے کے بھی قریب یہ ہے، سمجھ آئے گی۔ آسمان کی مخلوق میں غور و فکر کرنا، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، درمیانی فاصلے کیا ہیں، بہمی تعلق کیا ہے، تعلقات کے اثرات کیا ہیں، ان کی آپس میں پیمائش کیا ہے، طلوع و غروب کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، روشنی کیا ہے، حرارت کیا ہے، اس قسم کی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا اور غور و فکر کر کے انہی کا رہ جانا، یہ ہے جدید سائنس، اور ان کے ذریعے سے عقل سے کام لے کر اس کو بنانے والے تک پہنچ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں، اسلامی سائنس، سمجھ آئے گی جناب والا۔ اور زمین کے حوالے سے نامعلوم کتنی چیزیں ہیں، کتنے علوم ہیں جو ابھی جناب والا دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ختم ہونے کا بھی نام نہیں لے رہے۔ یہی بات ہے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو غور و فکر کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کائنات میں کسی چیز کو بھی بے فائدہ اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ جیسے لوگ شعر ہے، نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، سمجھ آئے گی جناب والا۔ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق پہ غور و فکر کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں اللہ یہ بڑی تیری مخلوق میں غور و فکر کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں، یہ کچھ فائدے ابھی آپ کو میں نے سنائے ہیں، لیکن ایک بات ان کی سنیے، بیان القرآن میں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تیری مخلوق میں غور و فکر کے بڑے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ غور و فکر کرنے سے تیری توحید نصیب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تیری توحید نصیب ہوتی ہے، تیری پہچان نصیب ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے نہ اس کائنات کے ذرے کو کوئی ایک بنانے والا ہے، نہ اس کے ذرے کے اوپر کسی اور کی بادشاہت ہے، نہ اس کو کوئی اور چلانے والا ہے۔ جس طرح ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، ذرے ذرے میں تاثیریں رکھنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اوپر حقیقت میں تیرے علاوہ کسی کی بھی بادشاہت نہیں ہے۔ فرمایا اس تیری مخلوق میں غور و فکر کرنے کے بڑے فائدے ہیں، ان میں ایک فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تیری توحید والی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور بے اختیار ہم کہہ اٹھتے ہیں سبحانک، تیری ذات شریکوں سے کیا ہے بھائی، پاک ہے جناب والا۔ اور اگلے الفاظ فقنا عذاب النار، حضرت ثانی فرماتے اللہ ہم موحد ہو گئے، ہم تیری تخلیق میں غور و فکر کر کے موحد ہو گئے، مومن ہو گئے، اللہ اس توحید کی برکت کی وجہ سے فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے کیا کر دے، ہاں سمجھ آئے گی۔ اس لیے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بنیادی اور پہلی شرط ہے سبحانکا، کہ اس کی ذات بھی شریکوں سے پاک ہے، اس کی صفات بھی شریکوں سے پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور بڑے فوائد ہیں اس کی مخلوق میں غور و فکر کرنے سے، کائنات روشن ہے اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے، آئے روز جدید سے جدید فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اس کی ذات میں اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے جناب والا۔ لوہے میں غور و فکر کیا، کتنے فوائد ہیں، جناب پانی میں غور و فکر کیا، کتنے فوائد ہیں، سورج چاند
آیات کی روشنی میں غور و فکر کیا کتنے فوائد ہیں، لیکن فرمایا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے للہ ملک السماوات والارض، یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ آسمان اور زمین پہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر چیز پہ قدرت اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا جو اس میں غور کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا اور علی اعلان کہے گا سبحانک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر اللہ سے کہے گا اللہ میں نے فکر کر کے تیری توحید کو پا لیا ہے، اب توحید کی برکت کی وجہ سے فقنا عذاب النار۔ اچھا کل اس کے اوپر یہ جو الفاظ ہے نا، نتیجہ فکر ربنا ما خلقت ھذا، یہ انشاءاللہ تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے بڑے خلاصہ تو اس کا انشاءاللہ ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اردو ادب کے بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ اور یہ جو فکر ہے نا، فکر جو بہت بڑی، اب دیکھو قرآن نے فکر کو کس کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ ذکر کے ساتھ، ذکر بھی کرتے ہیں اور یہ فکر بھی آپ کو سمجھانا ہے۔ پورا ایک درس اس کے اوپر ہوگا کہ فکر کی حقیقت کیا ہے، سمجھ آئے گی نا؟ وہ جو مراقبہ ہے نا، مراقبہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مراقبہ بن ہے، وہ یہی مراقبہ ہے کہ اس کی مخلوقات میں کیا کرنا؟ غور و فکر کر کے اس کی ذات تک پہنچ۔ وہ قبروں کا مراقبہ نہیں ہے، مردوں کا مراقبہ، سمجھے گی جناب؟ ترجمہ دوبارہ سنیے، ان فی خلق السماوات والارض، اس پہ صحابہ کے اقوال ہیں، مختلف صحابہ کرام کے کہ فکر کی حقیقت کیا ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے باری باری آنے اور جانے میں، اختلاف کا یہاں پر وہ معنی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، سمجھ آئے گی؟ ہر آدمی کا جو دوسرے کے درمیان ہے وہ اختلاف نہیں ہے، یہاں پر اختلاف کا معنی ہے کوئی چیز جو کسی دوسرے کے بعد آتی ہے۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کس کی؟ میری توحید کی، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس بات کی، للہ ملک السماوات یہ اصل خلاصہ ہے، لأولی الالباب، مگر ان کے لیے نشانیاں ہیں جن کے پاس خالص عقل ہے۔ جن کے پاس خالص عقل ہے ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں کس کا؟ اللہ کا۔ قیامن، یہ تفصیل آئے گی، قیامن کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودن اور بیٹھنے کی حالت میں، اور اپنی کروٹوں پر لیٹنے کی۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ذکر اس کی ذات کا، فکر اس کی ذات میں نہیں، فکر اس کی مخلوق کا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں آسمانوں میں اور زمین کی تخلیق میں، اور فکر کر کے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ نکالتے ہیں توحید۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے کچھ بھی بیکار نہیں ہے۔ سبحانکا، ہمیں تیری توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ سبحانکا، ہم تیری ذات کو ہر قسم کے شرک سے کیا مانتے ہیں؟ پاک مانتے ہیں، لہذا ہماری توحید کی وجہ سے، توحید کی برکت کی وجہ سے، فقنا عذاب النار، بچا لے ہم کو جہنم کے عذاب۔ اللہ